فلسطین اور اسرائیل کی موجودہ صورتحال میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس بار ہٹلر نے 60 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو زندہ جلایا، وہ بھی انتہائی دردناک طریقے سے۔ جرمنی کو تباہ کر رہے ہیں اور جرمنی ورلڈ وار 1 ہار جاتا ہے۔ قتل کا ذمہ دار جب ساری دنیا شدید مالی بحران کا شکار تھی، لیکن یہودی پھر بھی امیر تھے، جس نے تاریخ قائم کی تھی۔ ہٹلر کو نہیں بلکہ مسلمانوں کو سمجھتا ہے، لیکن اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو جس جگہ لے کر جا رہا ہوں وہ فلسطین اور اسرائیل کی موجودہ صورتحال میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس جگہ کو ہولوکاسٹ میموریل کہتے ہیں، جہاں پر ہٹلر نے 60 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو زندہ جلایا اور قتل کیا، اور یہ جگہ ان کی یاد میں بنائی گئی۔ یہ جگہ جرمنی کے شہر برلن میں موجود ہے، جس کا کل رقبہ تقریباً 37 کنال ہے۔ اس میں ٹوٹل 2711 مختلف سائزز کی کنکریٹ سلیبز رکھی گئی ہیں، اور اس کو ڈیزائن کرنے والے آرکیٹیکٹ کا نام پیٹر آئزن مین ہے۔ اور اس کی زمین پہ ایک پلیس آف انفارمیشن بنایا گیا ہے، جہاں پر تقریباً 30 لاکھ یہودیوں کے نام لکھے گئے ہیں، جن کو ہولوکاسٹ میں زندہ جلایا گیا تھا۔ اس کو مئی 10، 2005 میں ورلڈ وار 2 کے 60 سالوں بعد لوگوں کے لیے کھولا گیا تھا، اور اس کو بنانے میں جرمن گورنمنٹ کے 25 ملین یورو کے اخراجات آئے تھے۔ لیکن آخر کس وجہ سے ہٹلر کو ان سے نفرت تھی اور اس نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، وہ بھی انتہائی دردناک طریقے سے؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے اپریل 20، 1889 کو، جب ایک بچہ آسٹریا کے ایک گاؤں میں پیدا ہوتا ہے جس کا نام تھا ہٹلر۔ وہ اپنی کتاب مائن کمف کے اندر لکھتا ہے کہ وہ ویانا کی ایک یونیورسٹی آف فائن آرٹس میں ایڈمیشن لینا چاہتا تھا، لیکن اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس کو ریجیکٹ کرنے والے بھی یہودی تھے۔ ہٹلر اپنی ماں کلارا سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، لیکن اس کی ماں بریسٹ کینسر کی وجہ سے مر جاتی ہے، اور اس کی ماں کو مارنے والا بھی ایک یہودی ڈاکٹر تھا۔ ہٹلر اپنی زندگی میں 2 ہی چیزوں سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، ایک اپنی ماں سے اور ایک جرمنی سے۔ اس کی ماں تکلیف دہ موت سے مر جاتی ہے، اور جرمنی ورلڈ وار 1 ہار جاتا ہے، جس وجہ سے ہٹلر کے دل میں یہودیوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ اور پھر اس نے اپنی پرجوش تقریروں سے عوام کو قائل کرنا شروع کر دیا کہ پوری دنیا پر حکومت صرف اور صرف جرمنوں کی ہو سکتی ہے، اور اس کی ان تقریروں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کتنا یہودیوں کے خلاف تھا۔ اس کا کہنا تھا، "Once I really am in power, my first and foremost task will be the annihilation of the Jews." اس کے علاوہ وقت کے لوگوں کا خیال تھا یہودی ناقابل اعتماد ہیں اور یہودی پیسے کے بھوکے ہیں، اور جرمنی کو ورلڈ وار ہرانے میں بھی یہودیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ ورلڈ وار 1 کے وقت بہت سے یہودی لوگ سوشلسٹ اور کمیونسٹ تحریکوں میں شامل تھے، اور ہٹلر کا خیال تھا کہ یہی سوشلسٹ ہمارے جرمنی کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور ورلڈ وار 1 کے بعد جب ساری دنیا شدید مالی بحران کا شکار تھی، لیکن یہودی پھر بھی امیر تھے، ان کے پاس بزنس تھے، ان کے پاس تجارتی سامان تھا، اور وہ سب چیزیں موجود تھیں۔ پھر جب ہٹلر کو پاور ملتی ہے تو وہ اپنی ایک پارٹی بناتا ہے جس کا نام تھا نازی پارٹی، جس نے تاریخ قائم کی تھی 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کرنے کی، اور ان یہودیوں کو قتل کرنے کے لیے زندہ جلایا جاتا تھا، ان کے اوپر گیس چھوڑی جاتی تھی، اور ان کو ماس شوٹنگ بھی کی جاتی تھی، اور جو یہودی بچ گئے تھے وہ اسرائیل چلے گئے تھے۔ لیکن موجودہ دور کے اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو ان سب یہودیوں کے قتل کا ذمہ دار ہٹلر کو نہیں بلکہ مسلمانوں کو سمجھتا ہے۔ اس کے مطابق ہٹلر یہودیوں کو مارنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ ہٹلر کو فلسطین کے لیڈر امین الحسینی نے کہا، اور اس وجہ سے ہٹلر نے 6 ملین یہودی قتل کیے، اور جو بچ گئے وہ یورپ سے اسرائیل بھاگ گئے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا
کہ کیسے ہٹلر کی یہودیوں کے ساتھ ذاتی دشمنی کی وجہ سے آج فلسطین کے بے گناہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اور ان سے ہولوکاسٹ کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ میری کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک کر کے مجھے سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔